اللہ کریم نے قرآن پاک میں 27 انبیاء کرام کا ذکر ان کے ناموں کے ساتھ کیا، اور جہاں بھی انبیاء سے خطاب ہوا ان کے ناموں کے ساتھ خطاب ہوا۔ لیکن جب اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی باری آئی تو نام لے کر خطاب کرنے کے بجائے پیارے پیارے القابات سے خطاب فرمایا۔ اے ختم رسل مکی مدنی کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویب سیریز آخری نبی کی شان بزبان قرآن لیے ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو کیسے کیسے القابات عطا فرمائے، کس پیارے انداز سے اور محبت والے انداز سے خطاب فرمایا، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یاد رہے کہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں 27 انبیاء کرام کا ذکر ان کے ناموں کے ساتھ کیا، اور جہاں بھی انبیاء سے خطاب ہوا ان کے ناموں کے ساتھ خطاب ہوا۔ مثلا آدم علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا آدم، نوح علیہ السلام سے فرمایا یا نوح، ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا یا ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا یا موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام سے ارشاد ہوتا ہے یا عیسیٰ۔ لیکن جب اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی باری آئی تو نام لے کر خطاب کرنے کے بجائے پیارے پیارے القابات سے خطاب فرمایا۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان القابات سے خطاب فرمایا۔ یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، یا ایہا الرسول، اے رسول۔ اور یہ سلسلہ صرف یہی نہیں بلکہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام بعض اوقات جس حالت میں ہوتے تو اس کے ساتھ متصف فرما کر آپ کو مخاطب فرمایا، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے لوگ عذاب سے محفوظ ہیں اور آپ کی رحمت کی برکات سے نوازے جا رہے ہیں۔ ایک اور مقام پہ ارشاد ہوتا ہے خاتم النبیین، سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے، ہے نبی الانبیاء ان کا لقب، خاتم پیغمبراں فخر عرب۔ ارشاد ہوتا ہے شاہدہ مبشرا نذیرا داعیا الی اللہ سراجا منیرا، چمکا دینے والا آفتاب، کسی جا ہے طٰہٰ و یاسی کہیں پر، لقب ہے سراجا منیرا تمہارا۔ سورہ تکویر میں ارشاد فرمایا امین مکین عطا کیے ہیں لقب خدا نے ہمارے آقا کو کیسے پیارے، امین بھی ہیں، مکین بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، عظیم بھی ہیں۔ سورہ نساء میں فرمایا برہان، ایسی واضح دلیل کہ عناد کے بغیر دیکھنے والا آپ کو دیکھ کر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتا، اور بعض اوقات تو کئی ایسے آئے جنہوں نے دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ جھوٹ بولنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ہوتا ہے نورن، اور آپ ایسے نور ہیں کہ جب مدینہ پاک میں تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے در و دیوار روشن ہو گئے، جس گھر میں تشریف لے جاتے وہ روشن ہو جایا کرتا تھا۔ فرمایا البینہ خبیرہ، جاننے والا، ذی قوہ، قوت والا، رحیم، رحمت فرمانے والے۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں۔ اور خلیفہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں
خدا کے پیارے نبی ہمارے رعوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، شفیع بھی ہیں، رسول بھی ہیں، مطاع بھی ہیں، قسیم بھی ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں ارشاد فرمایا، یاسین طٰہٰ۔ یاد رکھیے کہ یاسین اور طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کے معنی اور مراد کو اللہ پاک اور اس کے بتائے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بقول یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے نام ہیں کہ جن سے کوئی واقف نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی ایسا معنی ہو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہو اور آپ کے علاوہ کسی کے لیے اس کا استعمال درست نہ ہو۔ ان ناموں کے متعلق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ رائے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ان ناموں کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقدس نام کے طور پر ہونا زیادہ ظاہر اور مشہور ہے۔ ان القابات و اوصاف کے علاوہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو والشمس کہہ کر پکارا تو کہیں والقمر کہہ کر، کہیں والفجر فرما کر چڑھتے دن سے آپ کو تشبیہ دی تو کہیں هو الاول سے آپ کے سب سے پہلے نبی ہونے کی طرف اشارہ فرمایا۔ الغرض سارا قرآن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بھرا ہوا ہے۔ ناظرین، جہاں اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو پیارے پیارے القابات سے خطاب فرمایا، وہیں محبوب کے صدقے میں ان کی امت کو بھی پیارے پیارے القابات عطا فرمائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سابقہ امتوں کو اللہ کریم جب خطاب فرماتا تو ارشاد فرماتا، اے مسکینوں۔ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں سے خطاب فرمایا تو ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے آپ کی امت کو یہ شرف ملا کہ اللہ کریم نے انہیں بھی بڑے ہی احسن انداز میں ایمان والو کہہ کر خطاب فرمایا۔ جس پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے رب کریم ہمیں بہترین امت کا لقب عطا فرماتا ہے، ایمان والو کہہ کر خطاب فرماتا ہے، جن کے صدقے میں ہم سے عذاب کو دور کر دیا جاتا ہے، کیوں نہ اس محبوب کی سنتوں پر عمل کریں، کیوں نہ ان کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی پوشیدہ ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سنتوں کا عامل بنائے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اسے فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔